کو جو مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم 2 ارب ہیں، 2 ارب چھوڑ دیں آپ 10 ارب بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، لوگوں کو بری لگتی ہے، آج میں نام لیے بغیر مثال دے دیتا ہوں. مسلمانوں کے بڑے جنگی لیڈروں میں سے کوئی پرانا لیڈر، اس جیسے 1000 لوگ بھی آج اگر میدان جنگ میں اتر آئیں تو ایک یہودی کلاشن کوف کے ساتھ، یہ بھی اب خیر پرانا انسٹرومنٹ ہو گیا ہے، اب تو اس سے جدید اسلحے آ چکے ہیں، وہ سامنے سے آئے تو کوئی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات ہے کہ طالبان کو 20 سال لگے ہیں، ابھی بھی انہوں نے کوئی امریکنز کو شکست نہیں دی ہے. امریکہ خود چھوڑ کے چلا گیا افغانستان، کیونکہ انہیں ایک بھاری ایک خرچہ کرنا پڑ رہا تھا، ادروائز اگر اب بھی وہ چاہتے تو سسٹین کرتے. ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ. حضرات ذوالفقار، آپ نے انجینئر مرزا دجال کی گفتگو سنی ہے، اور اس نے یہ قریب ہی سنڈے کو اس کا یہ پورا بیان آیا، اور اس کا جو پس منظر ہے اس بیان کا وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا ایک نظریہ ہے اور ان کا ایک باطل عقیدہ ہے کہ جب وہ ریڈ کلر کی جو ہے وہ گائے، لال کلر کی جو گائے ہے اس کو ذبح کریں گے تو پھر ان کا جو مسیحا ہے یعنی دجال، تو اس کی وہ آمد ہوگی. اب یہودیوں نے کیا کیا ہے کہ ان لوگوں نے چند سال پہلے امریکہ سے 5 گائے خریدی ریڈ کلر کی، اور جو ہر گائے ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ $1,00,000 ہے. 5 گائے ان لوگوں نے خریدی ہے. اب ان لوگوں نے جب خریدی، یہودیوں نے کس سے خریدی ہے؟ امریکہ سے، عیسائیوں سے. اب انہوں نے خرید کے اپنے پاس رکھ لی، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ گائے 3 سال کی ہو جائے گی، ان کی جو عمر ہے وہ 3 سال کی ہوگی، تو ہم اس کو قربان کریں گے، ان کی قربانی کریں گے. جب ان کی ہم قربانی کریں گے تو ہمارا جو مسیحا دجال ہے وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو یہ وہی مسیحا ہے کہ جس کی یہ عبادت میں وہ دیوار گریا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور وہ گریا کرتے رہتے ہیں، اور اس کی انتظار میں یہ جو ہے وہ 24 گھنٹے ان کا یہی ہے کہ دیوار گریا کے سامنے جا کے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جو گائے یہودیوں نے امریکہ سے خریدی ہیں، ان گائے کی جو عمر ہے وہ آگے والا جو مہینہ اپریل کا آنے والا ہے 3 سال کی یہ ہو جائے گی. یہودیوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپریل کے مہینے کے اندر ان گائے کو ذبح کریں گے، اور ان لوگوں نے پہلے ہی پوری دنیا میں اعلان کر دیا ہے. اور اعلان کرنے کا ان کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم امت مسلمہ کو یہ بتا دیں کہ جب ہم ان کی قربانی کریں گے گائے کی، تو ان کے بعد ذبح کرنے کے بعد ہمارا جو مسیحا دجال آئے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے. لیکن ان کو اتنا نہیں پتا، اتنا معلوم نہیں یہودیوں کو کہ دجال کے لانے کی وجہ سے نہیں وہ آئے گا. یہ جو ہیلے بہانے کر رہے ہیں، گائے ذبح کر رہے ہیں، ریڈ کلر کی لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا جناب والا پورا اہتمام کر کے پوری دنیا میں اس معاملے کو نشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان کا باطل فاسد نظریہ اور عقیدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے گائے کو ذبح کرنے سے وہ دجال آ جائے گا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تب جا کے وہ دجال آئے گا. ابھی تو قیامت کی بڑی نشانیاں کافی پیچھے پڑی ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی، دجال اس وقت آئے گا. ان کے لانے سے دجال نہیں آئے گا. اب انجینئر مرزا نے یہی موضوع رکھا اپنے سامنے، اور آپ کو معلوم ہے اس نے اس سے قبل بھی جب اس سے سوال کیا گیا فلسطین کے حوالے سے، اس نے اس وقت بھی ایک بہت بڑی بونگی ماری تھی اور بہت بڑی ایک گستاخی کی تھی حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے. سوال پوچھنے والے کی سوال کیا کہ فلسطین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جا کر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر شانہ بشانہ ہو کر ہم ان کے ساتھ ہو کر یہودیوں کے خلاف جہاد کریں۔ تو اس نے والا کیا جملہ کہا نوجوانوں کو، اس نے کہا کہ مسلمان کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر خالد بن ولید بھی آ جائیں، 1000 خالد بن ولید آ جائیں، کہ جو یہودی ہے نا وہ بھی ان سے بھاری ہے۔ دیکھیں گے کہ یہودی کی طاقت کہتا ہے کہ وہ صحابہ 1000 بھی آ جائیں خالد بن ولید تو اس سے بھاری ہے، اور آج بھی دیکھیں کہ وہ ملتا جلتا جملہ ہے، اور اس کی تو پوری ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے اس کے اندر اس نے آگے جا کے پھر نام لیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ابھی کہتا ہے کہ میں نام تو نہیں مینشن کروں گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر پرانے جو مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں اگر وہ 1000 کی تعداد میں بھی آ جائیں تو پھر بھی وہ ایک یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ جو افغانستان کی جو طالبان ہے انہوں نے امریکہ کو یہاں پہ ناکو چلے چبوا کے یہاں سے ان کو نکالا اور وہ یہاں سے بھاگے، تو پھر دیکھیں کہ اسلام کی طاقت تھی تو وہ یہاں سے نکلے ہے نا، تو کہنے لگا کہ جو امریکی فوجی وہ خود نہیں نکلے، ڈر کے نہیں نکلے، بلکہ کیا تھا کہ ان کا مالی نقصان ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ مالی نقصان کی بنا پہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس بندے کا آپ پینترا چیک کریں، فنکاری چیک کریں، اور اس کی منافقت چیک کریں کہ نوجوانوں کو کیا چیز دے رہا ہے، کیا چیز سپلائی کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی لوگ جو نوجوان طبقہ ہے وہ دنیا کی محبت میں آ کر کافی تو وہ ایمان سے کمزور پڑے ہوئے ہیں، جو تھوڑا سا ایمان ان کے پاس بچا ہوا ہے تو اس طرح کی گفتگو کر کے تو یہ ان کے دلوں سے ایمان کا خاتمہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جہاد سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور یہ تو 2 ارب جو ہے وہ مسلمان ہیں، اور 10 ارب بھی مسلمان آ جائیں، جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر یہ ترقی نہیں کریں گے تو یہ تعداد یہ مسلمانوں کی جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اس بدبخت کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ رب تعالیٰ کے نزدیک جو عزت والے ہیں وہ تو تقوی والے لوگ ہیں۔ جتنا تقوی دل کے اندر آئے گا، جتنی محبت آئے گی، جتنا پیار آئے گا، جتنا فلسطین لوگوں کی محبت دل کے اندر توسط ہو جائے گی تو آپ کا تقوی بڑھے گا، جب تقوی بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اور اس بندے کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ جنگ بدر دیکھیں، جنگ بدر، اب جنگ بدر کا بار بار حوالہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ جنگیں ہیں، تو جنگ بدر میں کیا تھا؟ 1 یا 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، اور سامنے دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا سامان تھا، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، اور ان کے پاس جو طاقت تھی، ایٹمی طاقت، وہ بھی زیادہ تھی۔ وہ کس طور پہ؟ کہ ان کے پاس تلواریں بھی زیادہ تھیں، گھوڑے بھی زیادہ تھے، جو کافروں کے مشرکین کے جو سپاہی تھے ابو جہل لوگوں کے وہ بھی زیادہ تھے، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی۔ صحابہ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس 1 یا 2 گھوڑا ہے، تو پھر بھی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں یہ بھی فرما دیں نا، حکم دے دیں کہ ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں، تو ہم تو اپنے گھوڑوں کو سمندر میں بھی ڈال دیں گے آپ کے حکم پر، ہم تو پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے ان کا تقوی چیک کرے صحابہ کرام علیہ رضوان کا۔ اللہ تعالیٰ نے بخمسۃ آلاف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے پھر 1000 فرشتوں کے ذریعے ان مسلمانوں کی مدد فرمائی، صحابہ کی مدد ہوئی۔ ایسے نہیں فرشتے آ جاتے، فرشتوں کی آمد ایسے نہیں ہوتی، پہلا بندے کے دل کے اندر اگر ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، لیکن مدد حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس اسلحہ اتنا نہیں ہے، آپ فلسطین کے مسلمانوں کو چیک کریں، ان کے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، لیکن وہاں کے جو یہودی ہیں اسرائیل کے، ان کو ناکو چلے چبوا دیا فلسطین کے مسلمانوں نے، مجاہدین نے۔ اور وہ یہودی، وہ جو اسرائیل کا جو صدر ہے نیتن یاہو، تو جس نے وہ اپنا دفاعی جو سسٹم بنایا ہوا تھا، دیکھو کیسا کمزور پڑ چکا ہے وہ۔ تو یہ دفاعی جو سسٹم ہے یہ الگ چیز ہے، لیکن جب بندے کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے، جذبہ ایمانی آ جاتا ہے، محبت رسول، محبت خدا بندی آ جاتی ہے، تو پھر یہ جو سامنے والے جو دشمن ہے ان کی لاگ جو ہے وہ جائے تو پھر وہ مومن ڈرنے والا نہیں ہے۔ مومن پھر جو ہے وہ اپنے جو مقام تک پھر ضرور پہنچنے والا ہے، اپنی منزل تک ضرور پہنچنے والا ہے۔ تو پھر دیکھیے ان لوگوں نے، فلسطین کے جو مجاہدین تھے، انہوں نے کیسے اس جو سسٹم تھا دفاعی سسٹم، دنیا پریشان ہو گئی کہ یار یہودیوں نے وہ دفاعی سسٹم بنایا تھا، اگر اس کے اوپر میزائل چھوڑے جائیں یہودیوں کے اوپر تو وہ جو دفاعی سسٹم تھا وہ کیچ کر لیتا تھا۔ اگر وہ کہتے کہ ان کے سامنے والے کے پاس جو ہے وہ دفاعی سسٹم ہے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو کمزور پڑ جائیں گے، ہم تو گھر بیٹھے رہیں گے۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے
کہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ، اگر مرنا ہے تو دلیل سے مرا جائے، اگر زندہ رہنا ہے تو دلیل کے ساتھ زندہ رہا جائے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کو کہ دیکھیں وہ جو مسلمان جو ہے وہ شہید جو ہو رہے ہیں نا فلسطین کے، تو وہ جو شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی دلیل کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم جو زندہ بیٹھے ہیں نا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، ہم فلسطین کا ساتھ نہیں دے رہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ ہم جہاں پہ زندہ رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک مسلمان ہے، جب تک ایمان ہے، کفر جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ کر ہی رہنا ہے، اور باطل ہمیشہ مٹنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔